کہ جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ اگر جاب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائی کی پھپھو کے پتر کے میرے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری بی ڈویژن آ گئی تو میرا کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں، کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے، جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تانا نہ مار دے، جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے فلاں نہیں آتا، یوں نہیں آتا، فون نہیں آتا، شو نہیں آتا، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کر دے کہ تجھے ویسٹرن کلچر کی پہچان نہیں، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کر دے کہ تجھے پنڈوں دیہاتوں کی پہچان نہیں، یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے، کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو گیا، تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائٹی اس لیے نہیں ڈرا رہا ہوتا کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے، وہ اس لیے ڈرا رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا۔ تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes، یہ بچھو، یہ سانپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا، مگر شیر کی شان 10 کتوں میں، جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر 10 کتے بھونک رہے ہوئیں تو 11واں نہ بنی، شیر ہوتا ہے بیٹا، وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں، وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے، جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے، جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے، بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی، اس کی میں، تکبر والی نہیں میں، اعتماد والی میں کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں، you cannot define me, you cannot limit my potential, you cannot limit my dreams، میری جیت بھی میرا، میری ہار بھی میری، میں اڑاؤں گا اپنا مذاق، تو کون ہوتا ہے میرا مذاق اڑانے والا، I'll make fun of myself، میں برباد کروں گا اپنے آپ کو، تو کیا برباد کرے گا مجھے، میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ۔ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا، the moment a man meets his own self، وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اس ورژن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، the cosmetic you، جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسپٹ کرے گا، اپنی حیثیت کو قبول کرے گا، اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا، اچھے کو بھی قبول کرے گا، برے کا بھی قبول کرے گا، then why the world matters، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن، تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کریں، why do you want public recognition، what matters is you are important for yourself، not me، میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے۔ ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے، خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا، ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں، خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے، کسی کو چڑھی ہوتی ہے نا کہ میں فوراً فیصلہ کر دوں، وہاں ڈر اچھی چیز ہے، وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں، وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے، وہ خوف اس کی 2 روپے کے اندر 2 منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے۔ خوف از ناٹ بیڈ، خوف لمٹس یور بے ڈھنگا پن، خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے، یہاں تو اچھا ہے، مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے، وہ خوف جو قدم اسٹریٹجکلی نہیں پیچھے روکے، اس لیے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا اپنا آپ کیا کہے گا، میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا، میں اس ایکسیلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، بڑا خوف یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا۔ آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا، پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم ویسٹ کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا، فلاں منہ کو منہ دینا بند کر دیا، کہیں وہ کیا کہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان کو نہیں دے سکتا، دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے۔ There are 2 battles inside you بیٹا، 2 جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر، ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا، ایک تیرے اندر وہ پہاڑ، وہ آتش فشاں ہے، وہ آگ ہے، وہ طوفان ہے، وہ ہوائیں ہیں تیرے اندر جو تجھے تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے۔
اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس لامارۃ بالسوء کے تحت وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا، ڈراتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اپنی اوقات، اپنی حیثیتیں، لوگ، معاشرہ، سوشل کنفارمیٹی، سسٹم، وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ، حیثیت میں رہ، جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے، اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو، ڈگری، جابز، کارپوریٹس، کمپنیز، گاڑیاں، 2 کنال، 4 کنال، 1 ایکڑ، یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا۔ سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن حصی فزیولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں، دولت، پیسہ، سوسائٹی، سوشل سرکل۔ دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا، اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے ملاقات کر، کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے۔ یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا۔ لائف از ون آف دا موسٹ وینمس جرنیز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ۔ لوگوں کو قائل کرنا بند کر، پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر۔ ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا، تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے۔ اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا، ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت، پازیٹیو، اسٹرانگ، فوکسڈ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، اپنے اندر کی سیاست، اپنے نفس کی گلاٹیاں، اپنی پرسیپشنل ڈسٹورشنز، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی محبتیں، اپنی امید، اپنا خوف، اپنا غصہ، اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر، اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ۔ آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ۔ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر، کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے، کہاں سے شک دیتا ہے، کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے۔ مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگ نہیں ہوئی، سیلف ڈیولپمنٹ، نوئنگ دا بیٹر یو، انہینسنگ دا بیٹر ورژن آف یور مائنڈ مینجمنٹ اینڈ مائنڈ سائنس، تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے، تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے، تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے۔ اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر، کاش اگر مگر، کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہے گا کہ کاش کر لیا ہوتا، کاش I would have taken the leap of faith، کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتی، کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا، شاید 10,000 حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے، کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا، اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا۔ تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی، فیصلہ تیرا ہوگا۔ اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا، اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر، جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں گے، اور تو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. تیری جیت بھی تیری بچے، تیری ہار بھی تیری، تو تیرا ہو گیا تو گل ختم، لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، it doesn't matter۔ اگر یہ سوچ لائے گا تبھی تو قوموں کے ریوڑ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ تیری آواز میں وہ درد، تیری تقریر میں وہ سوز، تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ، اور پھر یہ فیلئر، یہ شکست، it doesn't matter۔ Be like a tree when the world hits stones on you, give them back apples۔ لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتر، پتھر نہ ماری، پھل دیں قوم، کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کو۔ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا انسان بدلے باز نہیں ہوتا، وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے، اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں۔ بیٹا اتنے چھوٹے ظرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں، ذلیل ہو جائے گا، لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے کے چلا جائے، بڑا بن، اپنی حیثیت سے بڑا بن، کھانا کھلایا کر لوگوں، غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتر لوگوں، بربادی میں مسکراہٹ ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے، کردار بک جائے یا روسٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے، بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو نے کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے۔ The hardest walk you can take is the walk you make alone بیٹا۔ زندگی کے سب سے بڑے سفر، سب سے میننگ سفر، سب سے ریسورسفل سفر، سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا، لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اکیلا ہوگا بچے تو، یاد رکھیے، گھبرائی نہ۔ بڑے بڑے قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے، گھبرائی نہ پتر، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں۔ وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے، وہ سینہ جو چھلانگے مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراہٹ کے،
وہ لوگوں کی باتیں جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکڑے کر دے گی بیٹا، وہ لوگوں کی انگلیاں، وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کاٹ دیں گی بچے، گھبرائی نہیں پتر۔ میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے، تھوڑی صدیاں دے، اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا۔ چلتا رہی، سیکھتا جا، گرتا جا، لڑتا جا، اور اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا۔ اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی، تیرا خدا کل بھی تھا، آج بھی ہے، انتہا میں بھی، اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا، جو بھی بنایا میں نے آج اللہ کی دنیا تھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت یہی بنایا میں نے، یہ سب چلا بھی گیا، اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا۔ اور بیٹا اگر اللہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس، یہ تیرا کیا چھین لیں گے تجھ سے؟ اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے 700 سال پہلے کہا، لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے گی، اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو ہجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا مجھے، اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا زندگی کے اندر جب ڈر لگے اللہ کو یاد کریں، جب ڈر لگے ڈر کو ڈرا دیں، اس ٹائم ڈر کو ایک ڈر بخش جا، خوف کو ایک خوف بخش جا، زندگی کو ایک فلسفہ بخش جا بیٹا۔ کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے، کم ان دا وار، سامنے آ، ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، فیصلہ تیرا ہے بیٹا۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ انسان کا علم، اس کا ہنر، اس کا سکل پار ایکسلنس سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں، جب وہ اپنے جگر کو، اپنے کلیجے کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا، اس کی زبان، اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں۔ وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر، مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر۔ انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی ہوئی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا، اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں، جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاز کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو، میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں۔ بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا، مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر
جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے، کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایہ ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں، سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائیں اپنے دل کے اوپر سے، یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت، یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا۔ بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا، اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ، ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں، کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا، یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب اس کی نفس کے اندر صبر آ جائے، صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، ٹی وی کے خلاف، گندے دوستوں کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف، صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے، صبر، میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے، صبر کہ میں گر نہیں سکتا، میں گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، لیکن چھٹی 7ویں 99 قتل والے کے بعد اگر 100ویں کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے، اور ایڈیسن 999 بار کھڑا ہو سکتا ہے، میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا، میں بھی لگا رہوں گا، ایسا صبر، وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تو زمین کے اوپر حالات بدل، وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی وہاں پر، اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی، تے حاکم نو جا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ بھی بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے، وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے، وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوؤں کو پہچان نہیں سکیں گے، وہ صبر جب تیرا لوہا چل ہی نہیں رہا ہوگا، وہ صبر جب تیری تقریر بک ہی نہیں رہی ہوگی، وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے۔ اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور قطعت بہ الارض، اور زمینیں پھاڑ دیتے ہیں، اور کلم بہ الموتى، اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے پھر بھی نبی دی گل نہیں ماننی، they never gonna listen to the messengers of God، یہ تب بھی لوگ نہیں، اگر نبیوں جیسی کی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ؟ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو؟ وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بازار کریں گے تیرے خلاف، جب کرٹیسزم کے باب کھولیں گے تیرے خلاف، وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر، حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مذاق اڑایا جائے گا، ہنسیں گے لوگ تیرے آئیڈیاز کے اوپر، تیرے نظریے پہ ہنسیں گے لوگ، بازار گرم ہوں گے تیرے مذاق اور تمسخر کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف، وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا، وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر، اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر بند ہو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا اینڈرائیڈ کھولوں اور اپنا واٹس ایپ کھولوں، وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر، وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا، وہ لگا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر۔ اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آ گئی نا، صبر، پیشنس، کنسسٹنسی، پرسیورنس، نیت، ارادہ، قصد، عزم، قوت ارادہ، یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا، زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا اسپرچول اور فزیکل مسل کبھی کمزور نہیں ہوگا، تو وہ کاٹ لے گا وہاں سے۔ اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سرٹنٹی، یقین،
کنوکشن, پرسیپشن, ڈٹرمنیشن. یقین نہ چھڑی پتر, اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی, اپنے آپ پر بھی یقین نہ چھوڑی, حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی. یہ سب بدلے گا تیرے لیے, یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے. یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر, یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی, اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ. یقین رکھی, شک میں کبھی نہ پڑی. اللہ اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بقرہ کا آغاز کرتا ہے لا ریب فی, شک کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا. تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی, یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا, میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل باہر نکال کے زمین پہ چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا. ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی, لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی, شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی. یہ تو سب بنایا اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لا تنکنہ ذریتہ ہوں, میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی. دے ناٹ مینٹ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے مصداق میں تو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ, تو نے مجھے سجدے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا. میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیاب ہے. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, میں تجھے دکھاؤں گا یہ گریٹیٹیوڈ نہیں دے سکتا, یہ شکر نہیں دے سکتا, یہ کفر ہی کرے گا تیرا. تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں, ان خاموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی, تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی. ان تعبد اللہ کانک تراہ, ہوگا تیرے ساتھ کہ تو دل کی آنکھوں سے رب کے موضوع دیکھے گا. اس دنیا میں تو دیکھے گا تیرے لیے فوجیں کام کر رہی ہیں, آنکھیں, آسمان زمین کی فوجیں تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی. لیکن دو چیزیں, صبر, پیشنس اور یقین, سرٹنٹی, یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے. وہ ٹکا رہتا ہے, اس کا وجود عدم میں نہیں جاتا کبھی بھی. اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے. کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے, مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا, روز کتاب کھولنا, روز ڈسپلن کو فالو کرنا, روز جو تیرے اوپر ڈنڈے دیے ہوئے لوگوں نے کہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ایک دفعہ برداشت کر لے اپنی زندگی میں. اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی. اسے بے ڈھنگا, بد تہذیب, بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا. اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کری بیٹا, جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن بھروسہ اور اعتماد کر لے, میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں. بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی اس دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی. اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے. تیرا ایک وقت آئے گا جب تو چینجز لائیں, جب تو تبدیلی کی بات کری. لیکن یہ وقت منہ سے باتیں ہانکنے کا نہیں ہے, یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت ضبط کرنے کا ہے, سخت کرنے کا اس کو اپنے اندر, اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے. ایک وقت آئے گا جب تو بات کرے گا اس سٹیج پہ, ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے, لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پر. لیکن یہ اور آخری میری نصیحت, امام شافعی کا ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کے آگے. العلم بطول زمان, بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے, کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد. صدیوں کٹنا پڑتا ہے, صدیوں جلنا پڑتا ہے, تب جا کے کہیں چمن میں پھول اگتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی. بیٹا یہ جلدی, کوئک ٹرپس, جلدی کامیابی, شارٹ کٹس, چیٹنگ, پلیجرزم, چھپائی, کاپی پیسٹ, یہ شاید بچا لے گی تمہیں آج. لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پٹھا جو اپنا پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوگا, جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا, جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا, اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا, اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الکون کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الشرع کر کے آیا ہوگا, جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا, جو کائنات پہ, جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹوں پہ غور و فکر کر کے آئے گا, اور محنت کر کے آیا ہوگا, اور سیدھے رستے سے کاٹ کے آیا ہوگا, اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لایا ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم اعین لا یبصرون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان, آنکھ, دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں دیے ہوں گے. آپ اس پٹھے کو نہیں ہرا سکتے فیوچر کے اندر. چیٹر, پلیجرسٹ, شارٹ کٹر, ڈیمنٹرز, یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے. جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے, جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے اپنے اسکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے ماں باپ کی بھی کاٹی ہوگی, اور جس نے اپنے نفس پہ بھی صبر کیا ہوگا. جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے. جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ ہار جاتے ہیں, اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا تکے میں جیت جائے,
तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कई सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से 4 बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया है, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। तो अपना मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते हैं बेटा, दुनिया मिलने आती है फिर उनसे। लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडूपन को भी कबूल कर। यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को। उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को देख, किससे लगाई गई। लोग, ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर कभी नहीं रो सकता लोगों के आगे। पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रोन नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वांट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा, और खौफ को एक तहरीर और तकरीर बख्श के जा। अपने आप को एक खिताब बख्श के जा। अपने अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ खड़ा कर। ये लोग कभी भी नहीं होंगे। लोगों को संभालना सीख, फिर चलाना सीख, फिर इनको पालना सीख, और फिर अपने लिए इनके लिए कटना मरना सीख। एंड में जिंदगी एडवेंचर से भरी होनी चाहिए। आगे जाके मरने से अच्छा है आज मर जाए आदमी, वरना जिए तो अनडिफाइंड जिए। जब दुश्मन भी डिफाइंड ना हो, दोस्त भी डिफाइंड ना हो, लोग भी डिफाइंड ना हो, इलाका भी डिफाइंड ना हो, चीर के रख दे अपने अंदर के मिजाज को। इतना बड़ा हो जा कि कायनात जम हो जाए तेरे सीने के अंदर। And that is going to happen when you're going to face yourself. जब तू मानेगा अपने आप को, जब मनवाएगा अपने आप को। Be the man. वो बन, मिसाल देना बंद कर लोगों की। खुद एक मिसाल बन। मिसाल देना बंद कर, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। खामोशियां अपना, गुमनाम हो जा, चला जा स्क्रीन के ऊपर से हट जा, छोड़ दे इन रंगीनियों को। लीव द क्राउड, निकल जा अपने रास्ते के ऊपर। कुछ नहीं होता। आए जो गुमनामी अपनाते हैं, नाम भी उन्हीं को मिलता है अल्लाह की तरफ से। छोड़ दा ये लोगों में फिट इन होना छोड़। स्टॉप बीइंग इन द सोशल कन्फॉर्मिटी ऑफ द पीपल। निकल जा अपने रास्ते के ऊपर, जा बर्बाद करा अपने आप को। आबादियां भी तेरे हाथ से लिखवाएगा अल्लाह। क्या कहा था खालिद बिन वलीद ने रूमियों को जाके, लो इतनी बड़ी सल्तनत बच्चों, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है एक मुसलमान शेर के सामने। तो उन्होंने बोला खालिद बिन वलीद को, क्या करने आए हो यहां? क्या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल तारीखी जुमले हैं खालिद बिन वलीद। और हमारा बच्चा घबरा जाए जिंदगी में, छोटी छोटी बातें करे। अरे बड़ी बात करेगा तो बड़े ख्वाब देखेगा ना। खालिद बिन वलीद सेड टू द रोमन एम्परर, हमने सुना है रोमियों का खून बहुत मीठा है, हमें खून पीने की आदत है, सुना है तुम्हारा खून बहुत मीठा है। वाह। अपने दर्द के अंदर डूब, खुद एक दर्द को एक दर्द बख्श, दर्द को एक दर्द दे जा दुनिया में बेटा। वो जिगर कलेजा ही खत्म हो गया है अपने आप को गर्क करने का।
फील्ड में अपने आप को बर्बाद करने, अपने कन्वीनियंस जोन्स की तबाही फेर देने का, अपने कंफर्ट जोन्स की तबाही फेर देने का, काटी लगा देना अपनी जात के ऊपर। मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं इस फील्ड को एक नबात बख्श जाऊंगा, मैं अपनी फील्ड को एक मिजाज बख्श जाऊंगा, मैं इस फील्ड की तारीख को एक तारीख बख्श जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा। ये मिजाज होता है। ये सारे का ताल्लुक मैथ इज नॉट विद मैथमेटिक्स। ये मैथ्स नहीं करा सकती पुत्र, ये कलेजा कराता है आदमी का, जिगर, द हार्ट, द मैन इनसाइड यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, खुदी, द वर्ड शनासाई। जब तू अपने आप को जानता ही नहीं है, जब तूने खोता खान होकर जानना ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूं, और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन में बच्चा बैठा हुआ है, क्योंकि मैं इस इलाके में पैदा हुआ तो मैं यही मरूंगा या मरूंगी। वाई? क्योंकि मुझे बरादरियां डिफाइन करेंगी, क्योंकि मुझे इलाके लिमिट करेंगे, क्योंकि मैं मलक हूं, राई हूं, मुगल हूं, राणा हूं, या भट्ट हूं, या कश्मीरी हूं। दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन माय लाइफ। हेलो, मैं पंजाबी हूं, बस यही मर जाऊंगा, मैं जाए नहीं। डिवर्सिटी, इंक्लूजन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और बेटा तूने तो रियासतें बनानी है आगे, तू पंजाबी कैसे रह सकता है आगे? तूने तो पूरी दुनिया खानी है। कायनात को एक कायनात बख्शने के लिए, कतरे को वो समंदर बख्शने के लिए, किसी फलसफे को एक जिस्म बख्शने के लिए पुत्र, तुझे खुद एक समंदर और कायनात बनना है। उसमें तू ये बाइस्ड कैसे हो सकता? सो इट्स ऑल अबाउट द हार्ट एंड द स्किल सेट, बट इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। जिगर बड़ा होगा, हुनर खुद तेरे कदमों में होगा। हुनर सीखता ही एक जिगर वाला है। रट्टा तोते में और स्किल में फर्क होता है बच्चे। स्किल तो एक आग है, स्किल तो एक रिस्क है इंसान, स्किल तो एक अटेम्प्ट है एक ड्रीमर की ख्वाब देखने वाली। स्किल तो एक बगावत नहीं कि मैं एक कदम और आगे, पॉजिटिविटी, एक कदम और आगे, थ्रेटिक्स, एक कदम और आगे, जो है मैं इससे भी 2 कदम आगे दूं, मगर उसूलों के, बगावत भी उसूलों के साथ हो तो कुछ इंकलाब पैदा करती है। बेढंगी बगावतें जो होती है ना, ये कुछ नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। जो लोग अपने आप को नहीं जानते, अपने मिजाज को नहीं जानते, अपने रोने नहीं जानते, अपना दर्द नहीं जानते, अपना माजी नहीं जानते, उसके साथ हुई भी अंदर ईची बीची निटी ग्रिटीज में जो इमोशनल कोशेंट बर्बाद है नहीं जानते, जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है बर्बाद है नहीं जानते, जो अकायद नहीं जानते, जो नजरियात नहीं जानते, जो एहसासात नहीं जानते, जो जज्बात नहीं जानते, जो उम्मीद नहीं जानते, जो खौफ नहीं जानते, आगे जब फील्ड के अंदर प्रेशर आएगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर दुश्मन आएगा ना, आगे जब फील्ड में सब्र का मकाम होगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्पेंसेशन होंगी ना, आगे फील्ड में नहीं, जिंदगी के अंदर किसी भी फैसेट के अंदर जब स्टेशन रुकेगा, ब्लॉक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होगी, तब इंसान की अपने आप से मुलाकात, हकीकत को जानना, अफसानों से आज़ादी, अपनी सेल्फ मेंटोरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट होती है जो एक पट्टा खड़ा कर सकती है। लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज। जितने तेरे हालात तंग होंगे उतना बड़ा इनकलाब तू खड़ा कर सकता है। हालात साजगार हो ना, कौमें माठी हो गई। कौमें माठी तब होती हैं जब उनके हालात लैट सकते। अल्लाह भी कहता है वैदा मसल इंसान जब इसको तकलीफ देता ना, फिर ये आता है लाइन पर लेट के, बैठ के, खड़ा हो। फलम्मा कशफनान हो ज़र्रहू, जब तकलीफ हटाते हैं, रिलैक्स करते हैं, कौमों को मर रहा का ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी याद ही नहीं किया। ये एटीट्यूड है इंसान। बुरे हालात अलर्ट्स ऑन करते हैं, बुरे हालात अपॉर्चुनिटी होती हैं टिकने की। अभी इस इकोनॉमिक रिसेशन में जो ताजिर भाग गया, फील्ड छोड़ के पाकिस्तान से चला गया, सैचुरेशन चैप्टर 11 फाइल कर दिया, अभी कुछ ही अरसे के बाद आगे बहुत कुछ पड़ा होगा, देन इज ऑफ द लिमिट, ही इज ऑफ द गेम। दिल जिगर चाहिए टिकने के लिए, रिस्क लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेशर्स में सस्टेन करने के लिए। यू नीड हार्ट, अला वहियल क़ल्ब, दिल चाहिए इंसान। और ये सब तब होता है जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने आप को जानता हो,
جب انسان اپنے پوٹینشیل کو جانتا ہو، جب انسان اپنے اندر روز محاسبہ کرتا ہو، اپنے نفس کو ہر وقت ٹٹولتا ہو کہ میں چیز کیا ہوں، لوگوں میں فٹ ان ہونے والا شخص ہوں، اپنے آپ سے ملا ہوا شخص ہوں، ڈاؤٹس میں، ڈیزائرز میں، شہوت میں، شبہات اور شکوک میں ڈوبا ہوا ہوں، امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں، خوف کس سے لگایا ہوا ہے، انفیکچویشنز کہاں سے آ رہی ہیں، لسٹ کہاں سے آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو جانے بغیر اور اس کو ایک آرڈر میں لائے بغیر ہونا نہیں ہے آگے کام، یہی مروائیں گی آپ کو. ٹو ہولڈ اینڈ ٹو کنٹین، ٹو ڈائیورس اینڈ ٹو مینٹین دا ہارٹ. بچہ جگر چاہیے انسان کو ٹکنے کے لیے. سب یوں جا رہے ہیں، یوں جانے کے لیے اپنے آپ سے ملاقات کر لے، جھوٹ سے ملاقات کر لے، سچ سے ملاقات کر لے اور اپنے رب سے ملاقات کر لے آج. پھر جب فیلڈ میں اتریں گے نا آپ اور یہ اسلحہ آپ کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ہٹے تو پڑنی ہے، ڈینٹ تو پڑیں گے، لیکن تو پٹری سے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. آج اگر اپنے اندر جا کے ان بلاؤں کو منہ دے دے، پھر بلائیں ہوں گی زندگی میں جو تیرے پاس آئیں گی تجھے پیر ماننے کے لیے فیلڈ میں. فیصلہ تیرا ہوگا بیٹا. لیکن کئی سنی بات میں کوئی غلطی تھی وہ میری تھی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کے بچوں کو آج بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. When a person wants to think positively, ایک انسان جب پہلی دفعہ زندگی میں کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے نا اپنے آپ کو، پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ہی says چینج وینج تو بہت بڑے الفاظ ہیں. I will change myself, I will change others, this is wrong, this is not right, this is not absolute, this is not maximized. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. The first moment right now، ایک ہیبٹ، ایک لائف سٹائل، ایک بیہیویئرل سائیکالوجی میں ایک انچ چینج لانے کے لیے بھی you need to think. And the first moment when you start to say I'm wrong، یہ بھی نیگیٹیوٹی، مطلب something needs to be done. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ انسان اگر کوئی پازیٹیو بات کرنا چاہے گا نا اپنے آپ سے، لوگوں سے نہیں. اللہ سے ان النفس لامارۃ بالسوء، تیرا نفس جو ہے نا، your personal demented, destroyed, shattered apart, complex, infatuated جو آپ کا perception ہے نا، وہ دگا دے دے گا، وہ آپ کو سوچنے دے گا نہیں اچھی بات کبھی. Talking to yourself is knowing the pathetic side of your side, seeing the darker side in yourself. And it's okay to be wrong, it's okay to be messed up, it's okay to be screwed up in the head, it's all okay. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ وہ پزل کو کھول کے یہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ اگر آپ کی لائف خراب نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا نظام چلے گا کیسے؟ اور میں تو آپ کو آج قرآن سے ایک نیا استدلال دیتا ہوں. اللہ تو غم، پرابلمز، ٹینشنز، میس اپس بناتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہیومن ریشنل ریزنل تھنکنگ زیادہ تیز ہو. دلیل دوں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا. ہم جب اسے تکلیف دیتے ہیں نا تب اس کا اسپرچولیزم زیادہ بڑھتا ہے. تو جب تکلیف دیتے ہیں تو اس کا دماغ چلتا ہے نا. سسٹم ہلائیں گے نہیں تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو تھنک سم تھنگز رانگ. So problems are okay, problems are fine, problems are beautiful. Learn to embrace them, learn to take them into account. مگر انوائٹ نہ کریں اس کو. اور اصل میں پرابلم عذاب تب کہلاتی ہے جب وہ کوئی لرننگ انہینس نہ کرے، کچھ سکھا کے نہ جائے، یہ عذاب ہوتا ہے. لیکن جب کوئی تکلیف امام کھڑا کر دے، سرکار یہ تو اللہ کا رحم تھا. That was the mercy God has given you, that you started thinking, ورنہ you would have been in that box as a slave, following the trails of other people, never knowing what the best you can do out of them. You never know ادھر کون کیا بیٹھا ہو. But I am talking to that disturbed heart right now جس کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہی اس ٹائم پر. پیسہ نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، ایکسنٹ نہیں ہے، سیل کرنے کے لیے برانڈز نہیں ہے، جارجیو نہیں ہے، ارمانی نہیں ہے، پالز لیری نہیں ہے، مسیم الدتی نہیں. You have nothing with you right now. No Corollas, no Vigos, no Mercs and stuff like that. Cool. You are the perfect substance to be the daddy of this entire place. You are the one, man, because you know the pain what other persons do. اور دو روسٹرز کی، دو ککڑ کی جنگ کے اندر نا، it is the one who has done his physical, spiritual, emotional, moral, ethical, social، جتنا اس نے زیادہ ورک آؤٹ اور ایکسرسائز کی ہوتی ہے نا وہی جیتتا ہے. If physically two resources of two fighters are same، تو it's the heart that fights in the end. Be honest to yourself. جھوٹ مت بولنا اپنے آپ سے. Never ever lie to yourself. And I tell you،
Don't, if you do this, if you stop lying to yourself right now, I tell you man, you're the one. आपको खुद जो उन्होंने कहा है ना, the cosmology of this universe will speak to you. You will find things working your way. You will find. But पहले सच बोलें. And it's okay to say you can't do it. And it's okay to tell yourself, I can't do this one. I am meant for something else. And it's okay to experiment your visions. And it's okay to experiment your dreams. And it's outclassly okay to fail. सबसे अच्छी डिग्री पता आपके पास क्या है? Failures. The best degree you have is the failures you have. ये जो हमारा जो एटीट्यूड है ना, मैं खुद चल जाऊंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा बगैर उस्ताद के, बगैर उसके, ये सारी अंदर की साइकोपैथी है जो एक प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरने नहीं देती आपको. ना कॉलेज में सीरियस होने देती है, ना घर में सीरियस होने देती है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम में सीरियस ही नहीं होने देती. क्यों? इन नफ्सा, योर ऑन डिमेंटेड हार्ट. आने नहीं देगा कभी प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में. और प्रोसीजर में भी नहीं रहने देता, प्रोसीजर में रह के भी ड्रीम नहीं करने देता. सो इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो काम करें जो आपको पसंद है, वो काम ना करें जो थोपा गया आपके ऊपर. If you ask any businessman in this world, how did you grow? He would say, take the risk and the jump will be high. और रिस्क वही लेता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहना पसंद नहीं करता. और ब्लैक एंड व्हाइट में वही रहता है जो डिफाइंड लाइफ जी रहा होता है. इसने ये किया है, मैं यही बनूंगा. इसने ये किया है, मैं यही बनूंगा. He will not experiment. And the reason why we are not experiment is we are scared. Fear management. Fear management. How to deal the psychopathic fear within you. Psychopathic hope. उम्मीदें डिस्ट्रॉयड अंदर से इमोशनल साइंसेस की. खौफ आउट ऑफ ऑर्डर. मोहब्बत इतना पावरफुल रिसोर्स अल्लाह ने दिया इंसान को, मतलब उसको इस तरह से अंधी इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल फारिग. कहीं और मोहब्बत है हमारी, कहीं और इश्क हमारे कहीं और लगे हैं. मतलब नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फोकस, टुवर्ड्स सम. ये रिसोर्सेस हमने खराब किए हैं. ट्रस्ट, तवक्कुल, खुशी, गम, hardcore emotional sciences within you and perceptual mindsets. No working, no self-management, sir. No self-management courses. Care. So if you want to be something in this world, to achieve your dreams, know yourself. जाने आप हैं क्या और किस जगह पर क्या चीज फायर बैक करती है. कुछ लोगों को अटेंशन नहीं मिलती, दिमाग खराब हो जाता है, एरोगेंस. कुछ लोगों के सामने दूसरे का खुदाई फैसले की वजह से कुछ लग जाता है, वो रात नींद नहीं आती, जेलसी. कुछ लोगों के साथ हल्का सा बुरा हो जाता है, अरबी में ऐसे कहते हैं सिगरुल हिम्मा, वो फौरन ही नीचे. कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो वैसे ही बहुत चौड़े हो जाते हैं. इसको हम कहते हैं मतलब ही ओवर पोटेंशियली माइंडसेट खराब, कुछ है नहीं, बट ही इज क्लेमिंग थिंग्स अप. सो इफ यू विल नॉट नो दी साइकोपैथीज, you will not be able to fight in life because your heart would give up. You will not go for exercises. And it is the ala wahiyal qalb. अरबी ज़बान में हरूफ तंबी लगा के अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अला वहियल क़ल्ब, ये दिल है. टॉक टू योरसेल्फ, बात करें अपने आप से, क्योंकि आगे ना बहुत लड़ाई है, बहुत मसले मसाइल. इट्स अ डार्क वर्ल्ड एंड इट्स ओके टू बी डार्क. इट्स गुड टू बी डार्क. It's perfectly fine. The world is dark. Negative people, pessimistic, sadistic, always telling you, you're gonna do it, man. You can't do it. You can't pull it off. तू नहीं कर सकता. It's very okay for people telling you. दो चीजें गिरा देंगी आपको. एक आपका शक है अपने विजन से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने पास्ट से रिलेटेड, अपने अल्लाह से रिलेटेड, अपने रिसोर्सेज से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड. शक्की लोग, डाउटर्स, कंफ्यूज्ड, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, वो ठीक चलेगा नहीं चलेगा, रिसोर्सेज आंसर बैक करेंगे नहीं. शक्की, डाउटर्स. दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट डिजीज ऑफ योर हार्ट दैट यू नीड टू डील विद. इवन इफ यू स्टार्ट ड्रीमिंग इन 6th semester, 7th semester, or even in the 8th semester. Desire is the killer of patience and sabr. एक आदमी की ख्वाहिश ही तो उसको गोल तक उसको पहुंचने नहीं देती कि आज मैं बेड नहीं छोड़ सकता, कंबल नहीं छोड़ सकता, स्वेटर नहीं छोड़ सकता, ब्रांड नहीं छोड़ सकता, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता, दोस्त नहीं छोड़ सकता, पैसा नहीं छोड़ सकता. ये सब तो किलर्स हैं इंसान के ख्वाब के. तो यहाँ पे तो हमारा लड़का, हमारा बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कॉपी पेस्टिंग कर रहा होता है. मतलब ही इज नॉट हिमसेल्फ. He knows that friend next to him is of no good use to him. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say, "Al-maru ala deen khalili." बंदे को जानना हो ना, उसके बराबर में बैठे वाला आदमी चेक कर लें आप, उसकी कंपेनियनशिप देखें, वो उसका पोटेंशियल बता देंगे वो क्या है. तो यहाँ तो एक इंसान अपना दोस्त नहीं बदल सकता, अपना यूनिफॉर्म नहीं बदल सकता, अपने बाल नहीं कटवा सकता, एक अच्छा कलोन नहीं यूज कर सकता. He can't wear some really dark clothes in few meetings. कलर मैनेजमेंट नहीं आती उसको कि कहां पे डार्क पहनना है, कहां पे लाइट पहनना है, कहां पे ब्राइट पहनना है, कहां पे मैट यूज करना है. ही डजंट नो द मैनेजमेंट ऑफ कलर्स. ही डजंट वांट टू चेंज एंड ही इज लाइक दैट. कि जब आप बहुत बड़ी चीज खींच रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर,
ایک ایک ریسورس ایگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, ایک ایک چیز. اینڈ اف یو وانٹ ٹو لیو اے لائف, این ایکسلنٹ بیوٹیفل لائف, ڈونٹ کیلکولیٹ یور سکسیس ود دا فزیکلٹی اراؤنڈ یو. کیلکولیٹ دا سکسیس ود یور لائلٹی اینڈ سنسیئرٹی, ود یور ویژن. آپ نے کتنا پٹ اپ کیا, دیٹس اٹ. By the end of the day, it's not what you get is important, it's how you performed, how you let yourself through that thing. And that's what is happiness. That is the satisfaction. It's not going to happen with you laying on the beds and you not reading. You need consistency. You need to be honest first. You need to dream first. And then follow the procedures. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم ایک عام آدمی کو, عام سا شخص جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے عام, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ لوگ اسے پوچھتے ہیں, نہ اس کی فیلنگز کی کوئی قدر کرتا ہے, نہ اس کے غموں کی کوئی قدر کرتا ہے, نہ اس کے کمپلیکسز کی کوئی قدر کرتا ہے, نہ اس کے خوابوں کی کوئی قدر کرتا ہے, نہ اس کے ہائیز اینڈ لوز کی کوئی قدر کرتا ہے, مگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم ایک عام آدمی کو امام بنا دیتے ہیں. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. کام وہ کرتا ہے ہمارے حکموں سے. دو چیزیں جب وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, دو آپ کو wanna know? لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. یقین, صبر, علم, عمل, قوت ارادہ, قوت استدلال, لائٹ اینڈ لائف. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود, اصل ڈیمانڈ, اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کہا ہے نا, اس دنیا کے سکون کا اٹموسٹ لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے. اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی, انسان کی سفر کی جب ابتدا کی, تو اللہ نے کہا لا ریب فیہ, شک مت کر. ذالک الکتاب, یہ کتاب اس سفر کے حوالے سے لاگ بک ہے. یہ اس عظیم انسان کے, ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی ہو یا ایک آرگنائزیشن کی ہو یا ایک کمپنی کی ہو یا ایک کنٹری کی ہو, ایک نظریے کی ہو, ایک پوٹینشل کی ہو, ایک ویژن کی ہو یا ایک خواب کی ہو, یہ کتاب شروعات کراتی ہے لا ریب فیہ, شک کے مقابلے میں. کیونکہ الحمد سے لے کے الناس کے سفر تک, اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت, اس انتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں, بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر. کتنے اسکلفل لوگ ہیں, کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, ہیں, موجود ہیں, کتنے ہی ایکسلنٹ تھریٹکس کے لوگ تھے, مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے, مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا, ان کے اندر وہ یقین تھا, ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی. کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز, اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز, اپنے اس مری ہوئی مشین کو, اس مرے ہوئے انجن کو اٹھاتی ہے یہ یقین. غربت میں وہ آئیڈیا جو بکتا ہے نا, وہ سرٹنٹی سے بکتا ہے. وہ جو دہلیزوں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں نا, وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے. اینڈ کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو, انسان کو کنسسٹنٹ, مستقل مزاجی والا, اس استقلال والا, اس ایلیمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے. اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوژن کا نام ہے. تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے, انسان کا علم, اس کی جانکاری, اس کی سوچ, اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اس کا ویژن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے, تو بھی اس کلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا. پھر وہ علم الیقین تک نہیں پہنچے گا, ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی. پھر وہ عین الیقین تک نہیں پہنچے گا, اور پھر وہ حق الیقین تک نہیں پہنچے گا. اس لیے انسان کی زندگی میں, انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زنت اور اطمینان کی اس معراج کو اللہ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی, تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی, تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ سے کلام کر کے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب کروں گا تیرے ویژن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے معجزے بھی دیکھے گا. تو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے, کائنات کی سارے اصول, ساری کاسمولوجی تیرے کو تجھے رسپونڈ کرے گی وہاں پر. وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے, کیونکہ ہر واک آف سکسیس, ہر واک آف ایگزسٹنس, ہر واک آف ریٹینشن یا ہر واک آف گروتھ اور ایکسلنس ہو, اس کی سٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتے, اس کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے, وسائل نہیں ہوتے, ٹیم نہیں ہوتی, لوگ نہیں ہوتے, اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہمارے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینئنس زندگی میں لی ہوں گی اتنی زیادہ بے سکونی ہوگی.
जितना कंफर्ट जोन हमने बातिल एंड फॉल्स लिया हुआ होगा उतनी हमारे अंदर बेसकूनी होगी। जितना झूठ हमने अपने आप से बोला होगा उतनी फॉल्स डिमेंटेड उस हिपोक्रेसी के साथ आप जितना भी जी रहे होंगे उतनी बेसकूनी होगी। जितना हकीकत से दूर होंगे आप, आपके अंदर उतनी बेसकूनी होगी। जितना फॉल्स वर्जन्स में आप रह रहे होंगे उतनी आप में वो बेकरारी और बेसकूनी होगी। इसलिए अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सफर में बचपन में उनके साथ जो माहौल मिलता है उन्हें, या जिस तरह के खानदान मिलते हैं, या जिस तरह की तालीम मिलती है, या जिस तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है, इंसान का माइंड हर वक्त साइको एनालिसिस कर रहा होता है चीजों का, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली। तो उसके अंदर वो चीजें रजिस्टर हो रही होती और हमें पता नहीं चल रहा होता कि इंसान अपने आंख कान दिल से जो दुनिया को देख रहा होता है उससे उसके कलेजे के अंदर वो कितनी गलत वैल्यूज एंडोर्स कर रहा होता है और कितनी साइकोपैथीज उसमें अंदर वो बनाएं बन रही होती हैं, वो मॉन्स्टर्स बन रहे होते हैं इंसान के अंदर। और आज जो तुम लोग किसी चीज को करना चाह रहे हो, या बैठे बिठाए तुम्हें जो वो इत्मीनान नहीं है, या तंगी में तुम्हें जो वो मुस्कुराहट नहीं आती, या तन्हाइयों के अंदर तुम्हारे अंदर वो एक करार नहीं आता, उसकी वजह क्या है? या तुम कुछ करने लगते हो तो चीजें काम नहीं करती, हिम्मत टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, लोगों की रिजेक्शन का डर है, लोगों के डिनायल का डर है, कॉलेज में अननोन रहने का डर है, जिंदगी के अंदर फिजियोलॉजिकल लिहाज से, हिस्सी लिहाज से फेलियर का डर है। ये सारा डर इसलिए क्योंकि वो माजी के रेफरेंसेस की जितनी भी अंदर जो भी अंदर रजिस्टर किया हुआ है उसको हमने मुंह नहीं दिया, उसको हमने कमा हक उसके वैल्यू पे नहीं रखा, उसको जहां पे जो असल इस दुनिया के अंदर दीन उतारने का भी मकसद था वो था वफ़ शै अला मौदिही, कीपिंग एवरीथिंग एट द राइट प्लेस, द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड इवन द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। उसकी वजह सही होती, लेकिन क्योंकि ये जिंदगी इवेंट्स का नाम है, ये जिंदगी हालात का नाम है, ये जिंदगी मामलात का नाम है, ये जिंदगी हादसात का नाम है, बचपन से लेकर सफर करके जहां तक पहुंचे हो आज तुम, उसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए उससे लोग फाइल्स जो रजिस्टर की नहीं है अपने अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर, मोहब्बत के लिहाज से, उम्मीद के लिहाज से, खौफ के लिहाज से, गुस्से के लिहाज से, बुग़्ज़ के लिहाज से, एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, पैशन के लिहाज से, ये सारी EQ इमोशनल क्वोशंट्स को जो वैल्यूज तुमने अटैच की होंगी वही आज हॉन्ट करेंगी तुम्हें, सुकून वही चीजें बर्बाद करती हैं। और इसके तहत अगर तुमने हक को कबूल नहीं किया और झूठ बोल दिया आगे से, लाइफ तो बुरी हो सकती है किसी की, हालात तो बुरे हो सकते हैं किसी के, माजी किसी का खराब हो सकता है, इसमें कोई माने नहीं, पेरेंट्स बुरे मिल सकते हैं, दोस्त बुरे मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी बुरी मिल सकती है, स्कूल कॉलेजेस बुरे मिल सकते हैं, मुल्क के हालात ऐसे नासाजगार हो सकते हैं, तेरी फेवर में नहीं हो सकते, ये पूरी कायनात ही तेरे मुताबिक नहीं हो सकती, तो क्या गम है उसके अंदर? अगर तू ठीक होता, तू वैल्यूज को सही रखता और उसको उसकी वजह पर उसकी जगह पे रखेगा, कम से कम तुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला अपने आप से, मैंने सच बोला अपने आप से, अपने बारे में, उसके बारे में, लोगों के बारे में और इस कॉस्मोलॉजिकल रिसोर्सेस के बारे में मैंने कम से कम झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर सच बोलना पड़ गया तो जो कन्वीनियंसेस तकब्बुर की फॉर्म में ली हुई थी वो चैलेंज हो जाएगी। आई बिलीव अ लीडर इज द वन जो हर एस्पेक्ट को जमा कर सकता है, वो हर चीज को जमा कर सकता है, वो लोगों को जमा कर सकता है, वो आइडियाज को जमा कर सकता है, वो उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो हर चीज, अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, वो खुद वो जो आप जितनी भी बातें अभी सोच रहे हैं ना वो इस डेफिनेशन में सारी आ जाएगी। लीडर इज द वन जो सब कुछ जमा कर रहा होता है। तो अगर किसी जगह पर कोई शख्स लोगों को जमा कर रहा है ना, लीडर ही है भाई, उसके अंदर वो जितना भी उसको इनकार करे। इनफैक्ट हम जज ही यहीं से कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, लीडर जो होता है ना वो जैक ऑफ ऑल होता है, किंग ऑफ नन होता है। अगर वो किंग ऑफ ऑल या किंग ऑफ सम हो जाएगा ना तो वो बाकी, उसको बस इतना तजर्बा हर फील्ड का चाहिए होता है कि वो सबको इकट्ठा कर सके। काम तो उसके सबॉर्डिनेट्स ने करना होता है, काम तो उसकी टीम ने करना होता है, उसका काम होता है इकट्ठा रखना, जमा करना, पहले जमा करना फिर इकट्ठा रखना। ये सबसे बड़ा गोल है मेरी नजर में कि लीडरशिप एक डिस्क्रिपेंसी के अंदर लोगों को और अफराद को इकट्ठा करता है एक विजन के तहत, एंड दैट्स आई थिंक द बिगेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ लीडर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में एक तरबियत के सिलसिले से गुजरने का ही नाम है और एक वक्त पे जाके उसने उस कमाल तक पहुंचना होता है, जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी, जिससे उसने ऐसे ऐसे अमल करने होते हैं जिसका ताल्लुक़ उसकी दीन, उसकी दुनिया और उसकी आखिरत के साथ है, जिसका ताल्लुक़ उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है।
جس کا تعلق اس کے رشتہ داریوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی سالوں کے اندر بچوں کی نشوونما جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے ہو، اصولوں کے لحاظ سے ہوں یا نظریات کے لحاظ سے ہوں، اخلاقیات کے لحاظ سے ہوں یا عادات کے لحاظ سے ہوں، اس پر بہت زیادہ زور ڈالتا ہے اور تنبیہ بھی کرتا ہے کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر جو بنیاد رکھ دی جائے، اسی کو لے کے ایک انسان آگے جا کے زندگی کے اندر اپنی شخصیت کو بناتا بھی ہے اور اس شخصیت سے کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف اور 10 سال کی عمر میں تھوڑی سی سختی اور پھر آگے جا کے نماز کو فرض کیا گیا۔ المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسا کورس مرتب کیا ہے جس میں ہم صرف ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے، ہمارے لوگوں کے، ان بڑے لڑکوں کے بھی اور بچیوں کے بھی جنہوں نے ابھی عملی زندگی کے اندر قدم نہیں رکھا، تاکہ وہ ساتھ رہیں، وقت گزاریں اور اس میں ان کی کچھ سوچ، ان کی بنیاد، ان کے اصول، کچھ ان کی عادات اور ان کے اخلاقیات پر وہ کام کیا جائے، جس کے تحت وہ آگے جا کے ایک کامیاب زندگی دنیا اور آخرت میں بنا سکیں۔ اس کے لیے تربیہ نام سے ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے، جس کے اندر اگر آپ شامل ہوں گے یا آپ کے بچے شامل ہوں گے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنا صدقہ جاریہ اپنے مستقبل کے ان ہیروز، اپنے مستقبل کے ان لیڈران، اپنے مستقبل کے ان قائدین کے اندر وہ صفات کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے جس کے تحت ایک انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دنیا بھی کما سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ کہ جنہیں ڈر ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ اگر جاب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائی کی پھپھو کے پتر کے میرے ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری بی ڈویژن آ گئی تو میرا کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں، کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے، جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تانا نہ مار دے، جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے فلاں نہیں آتا، یوں نہیں آتا، فون نہیں آتا، شو نہیں آتا، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹرن کلچر کی پہچان نہیں، جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ذلیل نہ کرتے کہ تجھے پنڈوں دیہاتوں کی پہچان نہیں، یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے، کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہو گیا، تو لوگ اصل میں معاشرہ، سوسائٹی اس لیے نہیں ڈرا رہا ہوتا کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے، وہ اس لیے ڈرا رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا۔ تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes، یہ بچھو، یہ سانپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا، مگر شیر کی شان 10 کتوں میں، جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر 10 کتے بھونک رہے ہوئیں تو 11واں نہ بنی، شیر ہوتا ہے بیٹا، وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں کو، وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے لوگوں کو۔ ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے، جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے، جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے، بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی، اس کی میں، تکبر والی نہیں میں، اعتماد والی میں کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں۔ You cannot define me, you cannot limit my potential, you cannot limit my dreams۔ میری جیت بھی میرا، میری ہار بھی میری، میں اڑاؤں گا اپنا مذاق، تو کون ہوتا ہے میرا مذاق اڑانے والا؟ I'll make fun of myself، میں برباد کروں گا اپنے آپ کو، تو کیا برباد کرے گا مجھے؟ میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ۔ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا، the moment a man meets his own self، وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اس ورژن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، the cosmetic you۔ جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو ایکسپٹ کرے گا، اپنی حیثیت کو قبول کرے گا، اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا، اچھے کو بھی قبول کرے گا، برے کا بھی قبول کرے گا، then why the world matters۔ تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی محتاجی، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے، تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن، تجھے کیوں چاہیے کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کریں؟ Why do you want public recognition؟ What matters is you are important for yourself، not me۔ میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے؟
ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے, خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا. ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں. خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے. کسی کو چڑھی ہوتی ہے نا کہ میں فوراً فیصلہ کر دوں, وہاں ڈر اچھی چیز ہے. وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں, وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے. وہ خوف اس کی 2 روپے کے اندر 2 منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے. خوف از ناٹ بیڈ. خوف لمٹس یور بے ڈھنگا پن. خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لمٹ لگاتا ہے, یہاں تو اچھا ہے. مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے, وہ خوف جو قدم اسٹریٹجکلی نہیں پیچھے روکے, اس لیے پیچھے روک دے کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا اپنا آپ کیا کہے گا, میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا, میں اس ایکسیلنس کے لیے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. بڑا خوف یہی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا. آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا, پارٹی کرنی بند کر دی, اور فضول میں ٹائم ویسٹ کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا, فلاں منہ کو منہ دینا بند کر دیا, کہیں وہ کیا کہے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان کو نہیں دے سکتا. دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے. There are 2 battles inside you بیٹا, 2 جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر. ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا. ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا. ایک تیرے اندر وہ پہاڑ, وہ آتش فشاں ہے, وہ آگ ہے, وہ طوفان ہے, وہ ہوائیں ہیں تیرے اندر جو تجھے جو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لیے. اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء کے تحت, وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا, ڈراتا رہے گا, ذلیل کرتا رہے گا. اپنی اوقات, اپنی حیثیتیں, لوگ, معاشرہ, سوشل کنفارمیٹی, سسٹم, وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ, حیثیت میں رہ, جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے. اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو, ڈگری, جابز, کارپوریٹس, کمپنیز, گاڑیاں, 2 کنال, 4 کنال, 1 ایکڑ, یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا. سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن حصی فزیولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں, دولت, پیسہ, سوسائٹی, سوشل سرکل. دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا, اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے. اپنے آپ سے ملاقات کر, کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے. یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا. لائف از ون آف دا موسٹ وینمس جرنیز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. لوگوں کو قائل کرنا بند کر, پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر. ایک بڑا لیڈر, ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا. تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے. اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا, ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا. تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں, تو لوگوں کو کہہ رہا ہے meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت, پازیٹیو, اسٹرانگ, فوکسڈ, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, نفس کی پاکیزگی, اپنے اندر کی سیاست, اپنے نفس کی گلاٹیاں, اپنی پرسیپشنل ڈسٹورشنز, اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی محبتیں, اپنی امید, اپنا خوف, اپنا غصہ, اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر. اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ. آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ. تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر, کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے, کہاں سے شک دیتا ہے, کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے. مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگ نہیں ہوئی, سیلف ڈیولپمنٹ, نوئنگ دا بیٹر یو, انہینسنگ دا بیٹر ورژن آف یور مائنڈ مینجمنٹ اینڈ مائنڈ سائنس, تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے. تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے, تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے. اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر, کاش اگر مگر, کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہے گا کہ کاش کر لیا ہوتا, کاش I would have taken the leap of faith, کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتی, کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا, شاید 10,000 حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے. کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا, اور کاش میں جیت جاتا وہاں پر تو اچھا تھا. تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی, فیصلہ تیرا ہوگا. اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا. اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر, جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں گے, اور تو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter.
तेरी जीत भी तेरी बच्चे, तेरी हार भी तेरी, तू तेरा हो गया तो गल खत्म, लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, it doesn't matter। अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज में वो दर्द, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, इट डजंट मैटर। बी लाइक अ ट्री व्हेन द वर्ल्ड हिट स्टोन्स ऑन यू, गिव देम बैक एप्पल्स। लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों के। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है। लोग बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए, बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों को, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दी बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन। बेटा जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा बच्चे तू, याद रखिए, घबराई ना। बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए, घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के, वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे, घबराई नहीं पुत्र। मैं तुझे कहता हूं थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे, अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे भूलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज। अल्लाह की दुनिया थी, वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने, ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है, तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी, उस टाइम डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा, फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन।